بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، باب اثبات عذاب القبر، صفحہ نمبر 22 میں آج دو حدیثیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آج اسے پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفی فلما صلى عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ووضع في قبره وسري عليه سبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد قطع يقع على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ عنہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الى سعد بن معاذ حین توفی، کہ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر نکلے تو اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان کے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کے قبر میں مطلب کہ اتارنے کے بعد تکبیر و تحلیل بھی فرمائے، پورا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ ملاحظہ فرمائے حدیث پاک سے، کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن معاذ، یہ سعد ابن معاذ کون ہے؟ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور بدر و احد وغیرہ میں شریک صحابہ رہے، سب کے ساتھ میں رہے تھے، اور خندق میں، جنگ خندق میں جو ہے ان کے کاندھے پر ایک تیر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے کافی خون جاری ہوا، اور اس کے ہی ایک ماہ کے بعد آپ جو ہے وفات پا گئے۔ 37 سال کی عمر تھی اس وقت، تو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں آپ کو جو ہے دفن فرمایا۔ بہت ذلیل قدر صحابی ہے، تو ان کی وفات جب انہوں نے پائی تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب سعد ابن معاذ نے وفات پائی تو ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ان کی طرف گئے۔ پھر فرماتے ہیں تو یہ ہو گیا فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر نماز پڑھی۔ کس نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ فصلی علیہ، نبی پاک علیہ السلام نے جب ان پر نماز پڑھی تو اس کے بعد ووضع فی قبرہ، اور وہ اپنی قبر میں رکھے گئے۔ وسری علیہ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد ان پر مٹی برابر کر دی گئی اور نبی پاک نے بہت دراز تسبیح پڑھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فسبحنا طویلا، اور ہم نے بھی تسبیح پڑھی، ہم نے بھی لمبی تسبیح پڑھی۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس میں واضح طور پر تکبیر کا لفظ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت میں یہ رائج ہے کہ جب کوئی مردہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس اذان دی جاتی ہے، تو اس کی دلیل یہی حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے، حضرت سعد ابن جبل کے وفات کے بعد جو ہے ان کی قبر کے اوپر تسبیح، اور صرف تسبیح نے بلکہ طویل تسبیح پڑھی، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فسبحنا طویلا، ہم نے بھی یعنی صحابہ کرام نے بھی تسبیح پڑھی، تو گویا یہ تسبیح پڑھنا سرکار کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم کبر فکبرنا، تو پھر سرکار نے تسبیح پڑھی، تو پہلے تسبیح پڑھی پھر تکبیر بھی پڑھی،
اور فکبرنا، اور ہم نے بھی تکبیر پڑھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے واضح اور روشن دلیل اہل سنت کے لیے ہے کہ سرکار نے جو ہے ایک صحابی کی قبر کے پاس دفن کرنے کے بعد تسبیح بھی پڑھی، تکبیر بھی پڑھی، اور اذان میں وہی تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر بھی ہے اذان میں اور تسبیح بھی ہے. تو اور اس سے جو ہے مردے کو جواب قبر بھی سکھایا جاتا ہے. تو یہ گویا کہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی سنت ہے. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لما سبحتا، کہ تسبیح، ہاں لما سبحتا ثم کبرتا، یا رسول اللہ ہم نے جو ہے آپ نے جو ہے تسبیح پھر تکبیر کیوں کہی؟ یعنی یہ چیز جو ہے پہلے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی، اس کا کیا سبب رہا؟ قال، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لقد تضايق على هذا العبد الصالح، کہ اس نیک بندے پر ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس صالح بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی دفاع کے لیے اللہ کے رسول نے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی. تو یہاں قبر کا جو دبانا تھا یا تنگ ہونا تھا وہ اس طور پہ مطلب عذاب کے طور پر نہیں تھا، چونکہ یہ ایک صحابی کا معاملہ ہے تو صحابی بخشے ہوئے ہیں، تو یہاں عذاب کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ سرکار کی حدیث ہے کہ ہر شخص کو قبر دباتی ہے. اب یہ ہے کہ کافر و مشرک کو قبر اس طور پہ دباتی ہے کہ ایک پسلی دوسرے سے مل جاتی ہے، اور مومنین کو، مومن بندے کو قبر اس طور پہ دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طور پر دبانا یہاں قبر کا تھا، جس سے ان کو تھوڑا وحشت اور ڈر محسوس ہوا. ٹھیک ہے، جس طرح مثال سے سمجھے، جانور اپنے بچوں کو، خوخار جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کر کے جو ہے ان کی محافظت کے لیے بعض اوقات رکھ لیتے، بلی جیسے اپنے بچوں کو منہ پہ لے لیتی ہے، ہاں اسی طرح اور بھی جانور ہیں تو لے لیتے ہیں. لیکن اب بلی کا اپنے بچے کو منہ میں لینا اور چوہے کو منہ میں لینا یہ دونوں برابر نہیں ہے نا. وہ بچے کو لے گی تو پیار سے اور نرمی سے، اور چوہے کو لے گی تو وہ سختی سے دبا کے بھاگے نہیں، ہے نا. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے، قبر نے دبایا لیکن سختی وہ کافروں والی نے، بلکہ جیسے ماں اپنی بچے کو دباتی ہے اس طور پر قبر نے دبایا. البتہ انہیں وحشت محسوس ہوئی تو سرکار نے فرمایا اس کے ازالے کے لیے، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے میں نے ان کے قبر کے پاس جو ہے تسبیح بھی پڑھی اور تحلیل بھی پڑھی. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد دیکھیں سرکار کے اعلیٰ بصارت، دیکھے کہ سرکار قبر کے اندر کے معاملات کو بھی ملاحظہ فرما رہے. اب کوئی دوربین وغیرہ تو نہیں لگی ہے، قبر بند کر دیا گیا، اس کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ قبر دبا رہی ہے اندر، سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وحشت خوف محسوس ہوا تو سرکار نے تسبیح اور صرف پڑھی نے، طویل جو ہے لفظ بھی ہے، طویل تسبیح اور تکبیر پڑھی. تو اس سے سرکار کی اعلیٰ بصارت کو بھی دیکھے کہ سرکار قبر کے اندر کے بھی معاملات کو ملاحظہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد آگے سرکار نے ارشاد فرمایا، لقد تضايق على هذا العبد الصالح، کہ اس نیک بندے کو، اگر مثال کے طور پر اگر یہ معاملہ عذاب کا ہوتا تو سرکار کبھی بھی عبد صالح نے فرماتے. ٹھیک ہے، یہاں عبد صالح کہا ہے، یعنی نیک بندے کو قبر نے جو ہے اس طور پہ دبایا جیسے ماں دباتی. تو فرمایا هذا العبد صالح قبر ہو، کہ اس کے قبر نے اس نیک بندے کو دبایا، حتی فرجہ اللہ عنہ، حتیٰ کہ اللہ نے کشادہ کر دی. یعنی قبر نے جب دبایا تو قبر تنگ ہو گئی جیسے ماں دباتی. اس کے بعد پھر جب تسبیح و تحلیل پڑھا گیا تو اس برکت سے یا اس کے بعد پھر جو ہے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا فرما دی اور قبر تحت نظر وسیع ہو گئے. یہ ایک حدیث پاک تھی، اور آخری حدیث اس باب میں ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں.
لکھتے ہیں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له الأبواب السماء وشهده 70,000 ألفا من الملائكة لقد غم ضمة ثم خرج عنه۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا هذا الذي تحرك له العرش، کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے عرش ہل گیا۔ یہ بھی حدیث جو ہے اوپر والی حدیث کی مطلب سمجھ لے اس کی تشریح کر رہی ہے۔ یہ بھی معاملہ انہی کا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس صحابی کا بھی تذکرہ کیا گیا اوپر، انہی کے قبر کا اور انہی کے جو ہے معاملہ اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتے ہیں کہ کتنے جلیل القدر صحابی گزرے، ہے نا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں، یعنی حضرت سعد بن معاذ، یہ وہ ہیں جن کے لیے عرش ہل گیا۔ هذا الذي تحرك له العرش، جن کے لیے عرش ہل گیا۔ وفتحت له ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، سبحان اللہ۔ وَشَهِدَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، اور ان پر 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، بے شک چپٹائے گئے، چپٹایا جانا پھر اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی، سبحان اللہ۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ کی فضیلت میں ہے، اس کی تشریح دیکھیں۔ تو اس کی ہلکے سے شرح سمجھ لے کہ یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک جب رخصت ہوئی، تو یہ جب ان کو لے کر فرشتے عرش کی طرف گئے تو ان کے خوشی میں، ان کے آنے کی خوشی میں عرش جو ہے جھومنے لگی اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، سبحان اللہ۔ اور ان پر 70,000 فرشتے اترے۔ اب یہ فرشتے جو تھے اللہ کی رحمتیں لے کر یا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اترے، یہ اللہ بہتر جانے، لیکن ان کے پر جو ہے ان کے لیے 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، اور پھر آخر میں فرمایا لقد ضم ضمة ثم فرج عنہ، بے شک چپٹائے گئے، چپٹایا جانا پھر اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے اس کی وضاحت معلوم ہوتی ہے، یعنی اوپر والی حدیث جو ابھی بیان کی گئی کہ قبر نے ان کو جو ہے قبر ان پر تنگ ہوئی پھر کشادہ کر دی گئی۔ تو تنگ کس معنی میں تھا؟ یہ عذاب قبر کے معاملے میں نہیں بلکہ رحمت کے معاملے میں، نرمی سے جب اسے دبایا گیا تو تھوڑی سے تنگ ہو گئی، پھر اس کو کشادگی بخش دی گئی۔ تو یہ اس باب کا بھی، یہ باب بھی ختم ہوا انشاءاللہ۔ اب اگلے بار میں دوسرے باب کا آغاز کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔